جناب نواز شریف کی شدید علالت، ان کی لندن میں علاج، اس حوالے سے حکومت کی مشروط پیشکش اور اس کا پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف فیملی کی جانب سے مسترد کر دینا ایک سیاسی جنگ کی صورتحال اختیار کر چکا ہے یہ معاملہ۔ جناب نواز شریف کی فیملی پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ حکومتی شرط کو ماننا، ضمانتی بانڈ پہ باہر جانا جناب نواز شریف کے لیے ناقابل قبول ہے، ان کی فیملی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی، کیونکہ بقول شہباز شریف کے حکومت اسے ایک NRO کے طور پہ عوام کے سامنے رکھے گی اور اس ضمانتی بانڈ کا سیاسی فائدہ اٹھائے گی۔ اس کے لیے جناب نواز شریف اور ان کی فیملی اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جناب عمران خان اور ان کے کابینہ کے کئی وزراء سمجھتے یہ ہیں کہ بلا شرط نواز شریف کو باہر جانا، اور اس پوری صورتحال میں جناب عمران خان کے بیانات، ان کے عزائم، ان کے بار بار ان کا یہ اصرار کہ وہ جناب نواز شریف کو، آصف زرداری کو اور دوسرے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو باہر نہیں جانے دیں گے، ان کو کسی قسم کا NRO نہیں دیں گے، سمجھا یہ جائے گا کہ جناب عمران خان نے اپنے ان بیانات پر بھی کمپرومائز کر لیا ہے، اس لیے کسی قیمت پر وہ یہ نہ کریں، اور اگر نواز شریف باہر جاتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں اور وہاں سے سیاست کرتے ہیں تو ناقابل تلافی سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اب قائم ہو گئے ہیں اور ان کی پوری جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بلا ضمانت جناب نواز شریف کو باہر نہیں دینا چاہیے، اور یہ ہے وہ سیاسی جنگ جو کہ اس وقت جاری ہے دونوں کے درمیان۔ آج اسی موقع پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے قومی اسمبلی میں اس کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف نے ایک غیر معمولی پیشکش کی، جب انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے تمام ممبران ضمانت دیتے ہیں کہ نواز شریف صحت یاب ہونے کے فوراً بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صحت کے معاملے پر، ان کی زندگی کے معاملے پر سیاست نہ کھیلی جائے۔ حکمرانوں کو یہ صدا کروں گا کہ نواز شریف کو جان کو جو ہے پون نہ بنائیں، اس کو شطرنج کا مورا نہ بنائیں، نواز شریف کو اجازت دیں، نواز شریف واپس آئے گا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا۔ یہ اس کے 84 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ضمانت دیتے ہیں، آپ کو اس ہاؤس میں ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا۔ خدا کے لیے طاقت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہ استعمال کریں، یہ طاقت امانت ہوتی ہے، یہ اقتدار امانت ہوتا ہے۔ یہ مچلکا 7 ارب روپے کا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی مانیٹری ویلیو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے پس منظر میں یہ بڑی مہلک چیز ہے، بہت اہم معاملہ ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو، یقیناً وزیر اعظم کو، ان کی کابینہ کے کچھ وزراء نے، ان کے سیاسی ساتھیوں نے مشورہ ضرور دیا ہے کہ نواز شریف کو اس طرح سے باہر جانے نہ دیں، مگر یقیناً یہ دو رائے ہے، اور اس میں جناب عمران خان کی حکومت اور ان کے سیاسی اتحادی بھی منقسم نظر آتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس معاملے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب نواز شریف شدید علیل ہے اور ان کی بیماری کی ابھی تک ڈائیگنوسس نہیں ہو سکا ہے، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ شدید علالت ہے ان کی، اور کسی صورت میں ان کو پاکستان روکنا انتہائی مضر صحت ہو سکتا ہے، یہ بہت ہی رسکی کام ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شدید دباؤ ہے عمران خان پر اس حوالے سے بھی ان کے اپنے اتحادیوں کا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا اپنی اس شرط پہ قائم رہتے ہیں۔ لیکن اب اس مسئلے کا حل شاید عدالت میں نکل آئے، لیکن اس پوری صورتحال میں عمران خان پر دباؤ برقرار ہے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے ساتھیوں کی جانب سے اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے، جس میں پاکستان مسلم لیگ قاف سر فہرست ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ خود جو وہ قانونی ماہرین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں یا حکومت کا حصہ ہے، ان کی بھی خیال یہ ہے کہ یہ غیر قانونی تھا یہ فیصلہ حکومت کا کہ نواز شریف سے ضمانتی بانڈ تسلیم کیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے، جو حکومتی وکلا ہیں، حکومت کے قریب وکلا ہیں، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ غلط ہوا ہے۔ اس پوری صورتحال میں جناب عمران خان کو ان کی کابینہ کے وہ وزراء جو کہ ڈٹ جانے کا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب کیا کہہ رہی ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب چودھری پرویز الہی، پاکستان مسلم لیگ قاف کے بہت ہی کرٹیکل، بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر ہیں، اسپیکر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے، ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بہت اہم موضوع بن گیا ہے اور ایک سیاسی جنگ ہے
اس پورے ماحول میں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ نواز شریف بہت بیمار ہیں، ان کی بیماری پیچیدہ ہے، اس کی ڈائگنوسس نہیں ہو سکی ہے، ہر روز ان کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے، مگر آپ کی حکومت نے ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ کھڑا کر دیا، ایک شرط لگا دی ہے، اور جس کے بعد اب ایک یہ طول کھینچ گیا ہے معاملہ۔ آپ کا کیا مشورہ تھا وزیر اعظم کو اور حکومت کو اس حوالے سے؟ آپ کا اور آپ کی جماعت نے کیا مشورہ دیا چودھری شجاعت صاحب نے؟ دیکھیں جی، اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو شجاعت صاحب کا موقف بڑا واضح سامنے آیا ہے، پارٹی ہیڈ بھی ہیں، اور دوسرا جو ہماری جماعت کو وفاقی کابینہ میں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے بھی کابینہ میں یہی بات کی کہ ان کے جو حالات ہیں، جو ان کی ہیلتھ ہے، وہ جب آپ نے کنفرم کر لیا کہ واقعی بڑی سیریس ہے تو پھر رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ان کو آپ انسانی ہمدردی کی جب بات کرتے ہیں تو پھر بھیجنا چاہیے۔ جب انسانی ہمدردی کی بات کرتے ہیں تو پھر ساتھ پیسے بھی مانگتے ہیں، تو وہ پھر ہمدردی تو نہ ہوئی، پیسوں سے ہمدردی نظر آتی ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب میری بات ہوئی عمران خان صاحب نے، جب جو ہماری کمیٹی تھی وہ دھرنے کے والے سے، وہاں بھی یہ بات ہوئی، تو میں نے کہا جی کوئی ڈاکٹروں کی رپورٹ جو میں نے خود چیک کیا ہے، جو پتہ کیا ہے، شاید وہ ڈرتے آپ کو صحیح نہ دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے خود بھی، وہاں میرے بھی ہیں ڈاکٹر جو میرے شوکت خانم میں فیصل صاحب ہیں، ان کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ بہت سیریس ہے۔ تو میں نے کہا جی پھر ان کو روکنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو یہ ایک ایسا داغ لگ جائے گا آپ کے اوپر کہ جو دھونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور میں نے انہیں یہ بھی کہا، پھر جب اکیلے انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے بھی یہی بات پھر ان سے کی، ریپیٹ کی کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہم جتنے آپ کو مشورہ دینے والے ہیں، چاہے کابینہ میں ہوں، چاہے ہماری وہ دھرنا کمیٹی کے حوالے سے آپ نے پوچھا، چاہے ہمارے لوگ ہوں، آپ کے لوگ ہوں، ہمارا تو کسی کا کچھ نہیں جانا، اس کا سارا نقصان جو ہے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو وہ صرف آپ ہی کے اوپر ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا، تو یہ پھر ایسا ایک داغ لگ جائے گا، دھونا بھی مشکل ہوگا۔ اور دیکھیں وہ بھٹو صاحب والا جو واقعہ ہے آج تک لوگ نہیں بھولے، تو یہ ایک اور اس حوالے سے آپ کو سنبھالنا مشکل پڑ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی راست رائے دی ہے آپ نے، بھٹو صاحب سے کمپیئر کیا یہ پوری سچویشن، ایک اور بھٹو افورڈ نہیں کر سکتی پاکستان۔ یہ بتائیے گا کہ وہ جو ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ آپ بلا شرط نہ جانے دیں کیونکہ جو آپ اتنے عزائم کا اظہار کر چکے ہیں یہ اس کے منافی ہوگا، اور پھر اگر اللہ کرے نواز شریف صاحب صحت مند ہو جائیں، وہ لندن میں ٹھہر جائیں گے اور وہاں سے سیاست کریں گے اور پارٹی کو ناقابل تلافی سیاسی نقصان ہوگا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کیا اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو؟ میرا خیال ہے یہ غلط سوچ ہے، اور آپ جب دونوں کو آپ بیلنس کریں تو میرے خیال میں جب اگر وہ جاتے ہیں اور باہر وہ کامیابی سے علاج ہو جاتا ہے ان کا، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ واپس آئیں گے، کوئی جواز نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے اگر پالیٹکس کرنی ہے پاکستان میں تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا، اگر نہیں کرنی تو یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نہ بھیجنے سے جو نقصان ہوگا وہ زیادہ نقصان ہوگا، وہ زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ کوئی وائلیٹ کرتے ہیں چیز اپنے صحت کے حوالے سے جو بات کر کے گئے ہیں اور جو طے بھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے یہ لازم ہو جائے گا، اور کوئی اخلاقی جواز نہیں بچے گا ان کے پاس۔ گویا آپ کا خیال یہ ہے کہ غیر مشروط بھیجنا نواز شریف کو، اس کی کوئی سیاسی قیمت نہیں ادا کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو؟ دیکھیں اس میں کچھ لیگل پہلو بھی ہیں اور لامحالہ انہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن شاید وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو احتساب عدالت نے جو ان کو فائن کیا تھا غالباً اس کے برابر ہے، اور جس کے حوالے سے عدالت نے ان کو وہ سٹے بھی دیا ہے اور پھر ان کی ضمانت بھی لے لی ہے۔ جب عدالت میں انہوں نے ذاتی مچلکے جمع کرا دیے، کیش جمع کرا دیا، تو جو عدالت کا مچلکہ ہے وہی لیگلی جو ہے وہی ایک چیز ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے نام تو پراپرٹی نہیں ہے کوئی پاکستان میں، یا وہ تو سارا انہوں نے اپنی جو ان کا خاندان ہے ان میں تقسیم کر دیا، اپنی اولاد میں انہوں نے ساری پراپرٹی دے دی ہے، تو وہ ان کے نام پہ ہے نہیں میرا خیال ہے۔
جو وہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نام کی کوئی پراپرٹی ہوگی. اور اب جو ڈیمانڈ ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب نے چونکہ درخواست دی ہے, نواز شریف صاحب نے درخواست نہیں دی, تو شہباز شریف صاحب اپنی پراپرٹی کی ضمانت دے دیں. اب یہ ایک بڑا لیگل پہلو ہے جو لا محالہ ان کے وکیل ہی بہتر یہ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا چوہدری صاحب, آپ ہوں, چودھری شجاعت ہوں, پی ایم ایل کیو ہو, پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے بھرپور سیاسی مخالف ہیں. آپ سب سے بڑے ان کے پنجاب کے سیاسی مخالف ہیں, سب سے بڑوں میں سے ایک ہیں. بڑا نرم لہجہ ہے آپ کا اس پورے معاملے میں, بہت ہی آپ ڈفرینٹ آپ کی ویو ہے جو حکومت سے بالکل مختلف ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف فیملی کے قریب یہ ویو ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, اس میں کامران صاحب کہ ہمارے جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا, پھر چودھری شجاعت صاحب اور ہم نے یہ کوشش کی ہے بڑی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ کہ پالیٹکس کے اندر ایک رکھ رکھاؤ, ایک وفاداری, ایک صبر اور تحمل سے اپنے مخالفوں کی بھی بات سننا اور سمجھنا, اور اس کو اپنی اصلاح کا پہلو کو اجاگر کرتے رہنا کہ اس میں بھی کوئی اصلاح ہوگی جو ہمارے مخالف باتیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاست جو ہے یہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہر بندہ اس کو سیاست نہیں کر رہا بلکہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اپنی ذاتی دشمنیوں میں. تو اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا اگر پاکستان میں آپ صحیح جو روح ہے اس کی ڈیموکریسی کی, اور جو اس کے مطابق اگر آپ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں, آگے نسلوں کو تو آپ ایک صاحب کیا یہی وجہ یہ جو سیاسی میانہ روی جو آپ کی اور آپ کی فیملی کا ایک پہچان بن رہی ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان اتنی بڑے حکومت کے مخالف ہیں, آج پھر وہ آپ سے ملے اور چودھری شجاعت صاحب سے ملے اور بہت ہی خوش دلی سے ملے, بڑی خوشگوار آپ کی ملاقات ہوئی. کیا تازہ اپڈیٹ ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے بڑی اہم میٹنگ تھی آپ کی اور چودھری شجاعت صاحب کی آج. ہاں جی, اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں اس دھرنے میں کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھے, اور آج تک انہوں نے ہماری جو حکومت کی کمیٹی بنی ہے اس سے تو بات نہیں کی. درانی صاحب نے ضرور کی ہے, کوئی جو ان کی رابر کمیٹی تھی اور جو ہماری کمیٹی تھی جو عمران خان صاحب نے بنائی تھی, اور اس کے ساتھ ان کے اس لیول پہ بات ہوئی ہے. لیکن مولانا صاحب انہیں خود تسلیم نہیں کر رہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک استعفیٰ نہیں دیتے ہم بات نہیں کرتے, تو اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. تو پھر ایک ہی راستہ جو تھا ہمارے پاس وہ پھر مولانا کے ساتھ جو ہمارے تیسری نسل کے ریلیشنز ہیں اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہماری بڑی میٹنگز ہوئی ہیں, کچھ میڈیا میں آئی ہیں اور کچھ میڈیا میں نہیں آئیں. تو اس میں بڑی بریک تھرو ہوئی ہے, اور اسی کوششوں اور محنت سے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہوا ہے, اور اب دوسرے صوبوں تک گیا ہے. شہروں میں وہ نہیں کر رہے. انہوں نے آج بھی جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے واضح یہ بات کہی کہ شہروں میں اس لیے نہیں ہم کر رہے کہ وہاں لوگ بہت تنگ ہوتے ہیں. یہ بھی ہوگا ایز اے پروٹیسٹ اور تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, پھر راستے کھول دیا کریں گے, کیونکہ ہم ابھی تک ہمارا مطالبہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شجاعت صاحب کے ایک بیان کو بڑا سراہ رہے تھے کہ دیکھیں حکومت اپنی ذمہ داری اگر نبھاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر حالات شاید اس طرف نہ کہیں ڈائیورٹ کر جائیں کہ جو شجاعت صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ماحول بہتر نہ کیا گیا اور اس کو صحیح طریقے سے نہ معاملات کو سمجھداری سے, بردباری سے, تحمل سے نہ حل کیا گیا, تو پھر شاید یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ کوئی وزیر اعظم بننے کو بھی تیار نہ ہو, تو وہ بڑی پھر خطرناک صورتحال ہوگی. جی ہاں, اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو مولانا نے جو احتجاج کیا 14 روز کا دھرنا جو تھا, یہ ایک مثالی احتجاج, پرامن احتجاج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بن گیا, ایک مثالی معاملہ بن گیا. یہ بتائیے آگے جو اب چل رہا ہے, آج بھی ہم نے دیکھا کہ انتہائی پرامن پورا معاملہ ہے, پلان بی جو ان کا ہے مختلف شاہراہوں کے حوالے سے, اور اب بھی مولانا کا آپ کو یہ یقین دہانی تھی کہ اسی انداز کا مثالی امن جو ہے وہ برقرار رکھیں گے اور کسی صورت سے عوام کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ دو چیزیں اس میں بڑی اس دھرنے میں
واضح سامنے آئی ہے. ایک تو جیسا آپ نے کہا ہے کوئی تشدد نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ بھی انشور کیا کہ یہ ٹریفک بھی چلتی رہے اور کوئی نقصان نہ ہو، نہ املاک کا ہو، نہ جانی اور مالی نقصان ہو. یہ انہوں نے انشور کیا اور یہ ثابت کیا اتنے بڑے دھرنے میں، لاکھوں کے دھرنے میں، کہ یہاں اس کے بغیر بھی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے. اور پھر خود بھی صفائی کی، جو کہ آج بھی کر رہے ہیں اٹھنے کے بعد وہاں سے. جو دوسری چیز جو سامنے آئی ہے کہ اس دھرنے سے مولانا صاحب نے جو ثابت کیا ہے، یہ اب واحد اپوزیشن لیڈر ابھر کے سامنے آئے ہیں. بے شک یہ اسمبلی میں خود نہیں ہے، یہ اسمبلی کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کی اپوزیشن کی نمائندگی انہوں نے اس دھرنے سے میں سمجھتا ہوں جو حاصل کیا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان اب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، جس میں ساری جماعتیں ان کے پیچھے ہیں، چاہے اسمبلیوں کے اندر ہیں چاہے باہر ہیں. وہ اب واضح کھڑے نظر آتے ہیں اپوزیشن لیڈر. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی کھل کر سامنے ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ موجود تھے.